بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکثر لوگوں میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہم لوگ اطمینان سے نماز نہیں پڑھتے، جلدی میں ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام نظر آ رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی چیز کی طرف توجہ ہوتی ہے اور ہم نماز پڑھنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو بس یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی سے یہ نماز پڑھی جائے۔ تو اس کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، جاؤ نماز پڑھ لو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس چلا گیا اور پھر اسی طرح نماز پڑھی جیسے پہلے نماز پڑھی تھی۔ پھر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ نماز پڑھ لو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ آخر اس نے عرض کیا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچ کے ساتھ بھیجا، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے سکھلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اللہ اکبر کہہ دینا، پھر آسانی سے جتنا قرآن تجھے یاد ہے اس کی تلاوت کر لو، پھر اچھی طرح سے رکوع کر لو، پھر سر اٹھا کر پوری طرح سے کھڑے ہو جاؤ، پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کر لو، پھر سجدے سے سر اٹھا کر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اسی طرح ساری نماز پڑھ لو۔ بخاری شریف کتاب الاذان 154۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ تیرے بندوں کا محتاج نہ فرمانا، یا اللہ دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں قدرتی آفت سے محفوظ فرما، یا اللہ حج بیت اللہ مقبول نصیب فرما، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پاک امتی بنا، یا اللہ نفس کی شرارت سے حفاظت فرما، یا اللہ چھوٹی بڑی تمام بیماریوں اور تمام محتاجیوں سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، یا اللہ قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے قبول فرما۔ اے پروردگار ایک لقمے کے برابر ہمیں دنیا کے حوالے نہ فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور فرما بردار اور متی بنا۔ آمین ثم آمین۔ اس ہر ایک لائن پہ آمین ضرور کہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الملک کی آیت نمبر 4 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ آیت نمبر 5۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ اس کی تفسیر ہے، قریب کے آسمان سے مراد وہ آسمان ہے جس کے تاروں اور ستاروں کو ہم برہنہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس سے آگے جن چیزوں کے مشاہدے کے لیے آلات کی ضرورت پیش آتی ہے وہ دور کے آسمان ہیں، اور ان سے بھی زیادہ دور کے آسمان وہ ہیں جن تک آلات کی رسائی بھی نہیں ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اصل میں لفظ مساوی نکرہ استعمال ہوا ہے اور اس کے نکرہ ہونے سے خود بخود ان چراغوں کے عظیم الشان ہونے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات ہم نے اندھیری اور سنسان نہیں بنائی ہے، بلکہ ستاروں سے خوب مزین اور آراستہ کیا ہے، جس کی شان اور جگمگاہٹ رات کے اندھیروں میں دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی تارے شیطانوں پر پھینک مارے جاتے ہیں، اور یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ شہاب ثاقب صرف شیطانوں کو مارنے ہی کے لیے گرتے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تاروں سے جو بے حد و حساب شہاب ثاقب نکل کر
کائنات میں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں اور جن کی بارش زمین پر بھی ہر وقت ہوتی رہتی ہے، وہ اس امر میں مانے ہیں کہ زمین کے شیاطین عالم بالا میں جا سکیں۔ اگر وہ اوپر جانے کی کوشش کریں بھی تو یہ شہاب انہیں مار بھگاتے ہیں۔ اس چیز کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ عرب کے لوگ کاہنوں کے متعلق یہ خیال رکھتے تھے، اور یہی خود کاہنوں کا دعویٰ بھی تھا کہ شیاطین ان کے تابع ہیں یا شیاطین سے ان کا رابطہ ہے، اور ان کے ذریعے سے انہیں غیب کی خبریں حاصل ہوتی ہیں، اور وہ صحیح طور پر لوگوں کی قسمتوں کا حال بتا سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ بتایا گیا ہے کہ شیاطین کے عالم بالا میں جانے اور وہاں سے غیب کی خبریں معلوم کرنے کا قطعی کوئی امکان نہیں ہے۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 2 سورہ الحجر حواشی نمبر 9 to 12، سورہ الصفات حواشی نمبر 6 to 7۔ رہا یہ سوال کہ ان شہابوں کی حقیقت کیا ہے، تو اس کے بارے میں انسان کی معلومات اس وقت تک کسی قطعی تحقیق سے قاصر ہیں، تاہم جس قدر بھی حقائق اور واقعات جدید ترین دور تک انسان کے علم میں آئے ہیں اور زمین پر گرے ہوئے شہابیوں کے معائنے سے جو معلومات حاصل کی گئی ہیں، ان کی بنا پر سائنسدانوں میں سب سے زیادہ مقبول نظریہ یہی ہے کہ یہ شہاب کسی سیارے کے انفجار کی بدولت نکل کر خلا میں گھومتے رہتے ہیں اور پھر کسی وقت زمین کی کشش کے دائرے میں آ کر ادھر کا رخ کر لیتے ہیں۔ ملاحظہ ہو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا ایڈیشن 1967 اور جلد 15، لفظ میٹیورائٹس۔ آیت نمبر 6، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی انسان ہوں یا شیطان، جن لوگوں نے بھی اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کا یہ انجام ہے۔ رب سے کفر کرنے کے مفہوم کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 1 سورہ البقرہ حاشیہ نمبر 121، سورہ النساء حاشیہ نمبر 178، جلد 3 سورہ الکہف حاشیہ نمبر 39، جلد 4 سورہ المومن حاشیہ نمبر 3۔ آیت نمبر 7، جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی۔ اس کی تفسیر ہے اصل میں لفظ شہیق استعمال ہوا ہے جو گدھے کی سی آواز کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس فقرے کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ خود جہنم کی آواز ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ آواز جہنم سے آ رہی ہوگی جہاں ان لوگوں سے پہلے گرے ہوئے لوگ چیخیں مار رہے ہوں گے۔ اس دوسرے مفہوم کی تائید سورہ ہود آیت نمبر 106 سے ہوتی ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ دوزخ میں یہ دوزخی لوگ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے، اور پہلے مفہوم کی تائید سورہ فرقان آیت نمبر 12 سے ہوتی ہے، جس میں ارشاد ہوا ہے کہ دوزخ میں جاتے ہوئے یہ لوگ دور ہی سے اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سنیں گے۔ اس بنا پر صحیح یہ ہے کہ یہ شور خود جہنم کا بھی ہوگا اور جہنمیوں کا بھی۔ آیت نمبر 8، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی ہر بار جب کوئی امبو اس میں ڈالا جائے گا۔ اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ اس کی تفسیر ہے اس سوال کی اصل نوعیت سوال کی نہیں ہوگی کہ جہنم کے کرندے ان لوگوں سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہوں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خبردار کرنے والا آیا تھا یا نہیں، بلکہ اس سے مقصود ان کو اس بات کا قائل کرنا ہوگا کہ انہیں جہنم میں ڈال کر ان کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں کی جا رہی ہے۔ اس لیے وہ خود ان کی زبان سے یہ اقرار کرانا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے خبر نہیں رکھا تھا،
ان کے پاس انبیاء بھیجے تھے، ان کو بتا دیا تھا کہ حقیقت کیا ہے اور راہ راست کون سی ہے، اور ان کو متنبع کر دیا تھا کہ اس راہ راست کے خلاف چلنے کا نتیجہ اسی جہنم کا ایندھن بننا ہوگا، جس میں اب وہ جھونکے گئے ہیں، مگر انہوں نے انبیاء کی بات نہ مانی، لہٰذا اب جو سزا انہیں دی جا رہی ہے وہ فی الواقع اسی کے مستحق ہیں۔ یہ بات قرآن مجید میں بار بار ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس امتحان کے لیے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے وہ اس طرح نہیں لیا جا رہا ہے کہ اسے بالکل بے خبر رکھ کر یہ دکھایا جا رہا ہو کہ وہ خود راہ راست پاتا ہے یا نہیں، بلکہ اسے راہ راست بتانے کا جو معقول ترین انتظام ممکن تھا وہ اللہ نے پوری طرح کر دیا ہے، اور وہ یہی انتظام ہے کہ انبیاء بھیجے گئے ہیں اور کتابیں نازل کی گئی ہیں۔ اب انسان کا سارا امتحان اس امر میں ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی لائی ہوئی کتابوں کو مان کر سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے یا ان سے منہ موڑ کر خود اپنی خواہشات اور تخیلات کے پیچھے چلتا ہے۔ اس طرح نبوت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی وہ حجت ہے جو اس نے انسان پر قائم کر دی ہے، اور اسی کے ماننے یا نہ ماننے پر انسان کے مستقبل کا انحصار ہے۔ انبیاء کے آنے کے بعد کوئی شخص یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ ہم حقیقت سے آگاہ نہ تھے، ہمیں اندھیرے میں رکھ کر ہم کو اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا گیا اور اب ہمیں بے قصور سزا دی جا رہی ہے۔ اس مضمون کو اتنی بار اتنے مختلف طریقوں سے قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کا شمار مشکل ہے۔ مثال کے طور پر حسب ذیل مقامات پر ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 213 حاشیہ نمبر 230، النساء آیت نمبر 41 to 42 حاشیہ نمبر 64، آیت نمبر 165 حاشیہ نمبر 208، سورہ الانعام آیت نمبر 98 to 100، 130، 131، جلد 2 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 حاشیہ نمبر 17، جلد 3 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 134، سورہ القصص آیت نمبر 47 حاشیہ نمبر 66، آیت نمبر 59 حاشیہ نمبر 83، آیت نمبر 65، جلد 4 سورہ فاطر آیت نمبر 37، سورہ المومن آیت نمبر 50 حاشیہ نمبر 66۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 9 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔